نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية۔ یہ سورہ رعد کی آیت نمبر 38 کا ایک اقتباس آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ ہمارے نئے شروع ہونے والے باب کے متعلق یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کا ٹکڑا ہے۔ نکاح کے متعلق ہم اس باب کی ابتدا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہم نے ان کو بھی بیوی بچوں والا بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک سے زائد شادیاں ہوئی تھیں، جن کی تعداد 11 ہے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا یا انبیاء کے لیے یہ تخصیص تھی؟ وگرنہ ایک عام امتی کے لیے 4 شادیوں کی حد شریعت نے مقرر کی ہے۔ بیک وقت آدمی 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، النکاح بسنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ جو شخص میری اس نکاح والی سنت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ میں سے نہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے۔ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا ہے۔ ایک شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین۔ جو شخص شادی کرتا ہے وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے۔ نکاح کو دین کی تکمیل کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اللہ مدد فرماتا ہے، ان کے حق میں اللہ مدد کرتا ہے۔ پہلا، راہ جہاد میں نکلنے والا، وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اور دوسرا ایسا غلام جو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنے مالک سے قیمت طے کر کے وہ قیمت ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور تیسرا بندہ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ۔ جو شخص نکاح کے ذریعے سے پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے۔ نکاح ایک پاک دامنی کا ذریعہ ہے، اور نسل انسانی کی بقا کا بھی یہ ذریعہ ہے۔ بحیثیت شوہر ایک مرد کے لیے بطور بیوی
ایک عورت کا حلال ہونا وہ اس نکاح کے ذریعے ہے۔ ایک عورت جو دوسرے مرد کے لیے غیر محرم ہے، نکاح کی وجہ سے وہ اس کے لیے محرم بن جاتی ہے، اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا پاکیزہ طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رائج فرمایا۔ نکاح ایک نہایت صاف ستھرا اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ یہ باب اسی کے متعلق ہم پڑھیں گے، جو نکاح کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، ہم انشاءاللہ وہ اس باب میں پڑھیں گے۔ آج آپ کے سامنے یہ بطور تمہید میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نکاح کیا چیز ہے، اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور نکاح کرنے والے کا اجر کیا ہے۔ نکاح کرنے والے کے لیے اجر بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات قائم کرتا ہے اس پر بھی نیکی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ تو ایک انسانی فطرت ہے، کیا یہ تقاضا پورا کرنے پر بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر یہی فطرتی عمل ناجائز طریقے سے کیا جائے تو کیا اس کا گناہ نہیں؟ بڑا سخت گناہ ہے۔ اگر کوئی غیر شادی شدہ ہو تو اس کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور اگر شادی شدہ اس جرم میں ملوث پایا جائے تو اسے سنسار کرنے کا حکم ہے، یعنی اسے پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، یہ اس کی سزا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غلط طریقہ اختیار کرتا ہے کیا اس پر گناہ نہیں؟ صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول جی گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے پھر جائز اور حلال طریقے سے ادا کرنا، اس پر اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے۔ یعنی یہ نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہ پچھلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیوی اور بچے بنائے، ان کی شادیاں ہوئیں، اللہ نے انبیاء کو اولاد عطا فرمائی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ آپ کا سب سے پہلا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے نکاح میں 25 سال رہیں، حتیٰ کہ 10 نبوی کو وہ وفات پا گئیں۔ اس کے پھر 2 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ سیدہ عائشہ سے نکاح یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مرتبہ جبریل میرے پاس آئے اور ان کے پاس ایک لال رومال تھا، اس میں ایک تصویر تھی۔ جب حضرت جبریل نے مجھے وہ تصویر دکھائی تو وہ عائشہ کی تھی، اور حضرت جبریل نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ عائشہ آپ کی دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی بیوی ہے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے سیدہ عائشہ کے بعد آپ نے سیدہ حفصہ سے نکاح فرمایا، پھر سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جہش، یہ یکے بعد دیگرے آپ نے نکاح فرمائے۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات تھیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں کہ آپ نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری، چونکہ آپ کی زندگی ہمارے لیے رہنمائی ہے، اور یہ رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھ کر مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ باقی کی جو احادیث ہیں وہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔